محترم سامعین، آج کے زمانے میں یہ جو لوگوں نے عجیب عجیب ایک توہم پرستی لوگوں کے اندر آ چکی ہے کہ جی یہ مہینہ جو ماہ سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر برکت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بھی نیک کام کیا جائے گا یا کوئی بھی کام ہم کریں گے تو وہ منحوس ہوگا، ہمارے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا، ہمارے اس عمل کا نتیجہ برا نکلے گا، اور عجیب عجیب جو ہے نا وہ رسمیں گھڑ لیے۔ اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو اسلام سے قبل سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، ہم تو صرف ان کے جو ہے نا اس مہینے کو منحوس سمجھ کے بڑوں کے جو ہے نا وہ نقش قدم پہ چل رہے، صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے کہ مہینہ، گھڑی، وقت، لمحہ یہ منحوس نہیں ہوا کرتا، منحوس انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، منحوس انسان کے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اوپر اس مہینے میں یا کسی اور مہینے میں کچھ حالات آ رہے ہیں، کوئی مصیبت پریشانی آ رہی ہے، تو وہ اپنے اعمال کی جو ہے نا وہ بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہے، اس وقت کی وجہ سے یا اس مہینے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اسلام سے قبل بھی لوگ اس مہینے کے اندر سفر کرنے کو وہ منحوس سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس مہینے میں سفر کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ہمارا وہ سفر برکت والا نہیں ہوگا۔ یا جیسے آج کے دور میں اس مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ جی اس مہینے میں اگر آپ شادی کر لیں گے تو آپ کی شادی وہ جو ہے نا پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گی، چند دن کے بعد آپ کا گھر اجڑ جائے گا۔ حالانکہ اس مہینے میں شادی کرنے کی وجہ سے وہ گھر نہیں اجڑ رہا، گھر تو کئی ایسے گھر بھی ہم نے دیکھے ہیں، آپ لوگوں کا بھی عام مشاہدہ ہوگا کہ جن کا نکاح جو ہے نا وہ دوسرے برکت والے مہینوں میں، بقول ان کے برکت والے مہینوں میں ہوا تو ان کے بھی گھر اجڑ رہے، تو کیا وہ مہینہ بھی پھر منحوس ہوا؟ نہیں محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، مہینہ یا سال یا وقت وہ منحوس نہیں ہوتا انسان کے۔ اب جس شادی کے اندر کھلم کھلا صریح طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو توڑا جائے گا، جیسا کہ آج تک توڑا جا رہا ہے، آج کل جو ہماری شادیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بالکل پامال کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس شادی کے اندر، اس نکاح کے اندر برکت کیا ہوگی؟ حالانکہ نکاح سے تو برکت ہونی چاہیے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جس نکاح کے اندر، جس عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑا جائے گا، پامال کیا جائے گا، وہ تو نحوست تو اسی وقت سے شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ آپ کے اوپر نحوست کس وقت میں آ کے گرتی ہے، کس مہینے میں آ کے گرتی ہے، کس دن میں آ کے گرتی ہے، اس سے اس دن کا تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، وہ آپ کی بدعمالیوں کا صلہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان میں دو دروازے موجود ہیں، ایک دروازے سے انسانوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ اب جیسے اعمال انسانوں کے اوپر جا رہے ہیں ویسے ہی فیصلے نیچے آ رہے ہیں، انہی اعمال کی نسبت سے جو ہے نا وہ فیصلے، اگر اچھے اعمال اوپر جا رہے تو اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھے فیصلے آ رہے، برکت والے فیصلے آ رہے، اور اگر اعمال ہی برے جا رہے تو پھر صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ بے برکتی نازل ہوگی۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بالکل من گھڑت ہے، کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے کسی عمل سے، یا جو ہے نا وہ محدثین رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے کسی عمل سے کوئی منحوس، کوئی نحوست اس مہینے کے اندر ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس مہینے کے جو پہلے 13 دن ہیں وہ بڑے منحوس ہیں،
اور بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جس بیماری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، انتقال فرمایا، اس بیماری کی ابتدا جو ہے نا وہ 1 تاریخ سے شروع ہوئی تھی اور 13 تاریخ تک بڑی شدت کے ساتھ رہی تھی، اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا. اس لیے یہ بیماری جو ہے نا یہ 13 دن جو ہے نا بڑے سخت ہے. فی نفسی ہی، اصل اس کی کوئی بھی نہیں، صرف من گھڑت روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یا اس کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ من گھڑت چیز ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر بعض لوگ جو ہے نا اس مہینے کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں، جبکہ قرآن خوانی جو آج کے دور میں مروجہ ہے، جو یہ فی نفسی ہی خود جو ہے نا وہ آپ لوگ خود دیکھ لیں، یہ خود درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن خوانی کرنے والے کتنے اخلاص کے ساتھ آپ کے لیے جو ہے نا وہ دعا کر رہے ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اخلاص تو ہوتا ہی نہیں ہے، ایک رسم بن چکی ہے. اور دوسرا پھر اس مہینے کو منحوس سمجھ کے اس میں کرنا، جبکہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا کوئی من گھڑت روایت یا کسی چیز کو منحوس سمجھنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ قرآن و سنت کی کیا تعلیم ہے اس کے اندر.